گلے میں بار بار بلغم کا آنا اور گلا صاف کرنا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس کے جس کی وجہ سے یہ ریشہ پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی اینٹی بائیوٹک لیتے ہو وائرل انفیکشن کے لیے تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے جن کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا امیون سسٹم ویک ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں فنگس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے اور اس طرح پوری باڈی میں فنگس پھیل جاتا ہے جو سائنسس کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسس کی وجہ سے ناک کی کیویٹیز میں سوزش پیدا ہوتی ہے جس سے سر درد، ناک کا بہنا اور ناک بند ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کو ایک اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوگی جس کے لیے آپ کو مارکیٹ سے مہنگی دوائی لینی پڑے گی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اب ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں گے بغیر اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک کے؟ نمبر فرسٹ پہ ہے گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز۔ اس ڈیزیز میں اسٹمک کی تیزابیت اسوفیگس میں واپس آتی ہے جس کی وجہ سے اسوفیگس میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ اسٹمک اور اسوفیگس کے بیچ ایک اسفنکٹر لگا ہوتا ہے جو خوراک کو اسٹمک سے اسوفیگس میں جانے سے روکتا ہے۔ بعض اوقات یہ اسفنکٹر پراپر طریقے سے بند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسٹمک کی ایسڈ بیک فلو کرتی ہے اور ساتھ ساتھ گلے میں ریشہ بھی ٹپکتا ہے۔ اس کے لیے آپ سمپل بیٹین ہائیڈرو کلورائڈ کیپسول کھانے کے ساتھ لے لیں اور ساتھ میں ایپل سیڈر ونیگر کا استعمال کریں جو آپ کی اسٹمک کی پی ایچ اور ایسڈ لیول کو مینٹین رکھتا ہے۔ نمبر سیکنڈ پوسٹ نیزل ڈپ۔ اس ڈیزیز میں ناک اور سائنس سے ریشہ نیچے گلے میں ٹپکتا ہے جس کی وجہ سے کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سب وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر تھرڈ کیلسیفیکیشن۔ دانتوں میں جب ٹارٹر جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں جو ہمارے گلے کے فرینڈلی بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارا ریشہ نیچے گلے میں ٹپکتا ہے۔ پوسٹ نیزل ڈپ کے لیے آپ نارمل سلائن سے غرارے اور نمک کے پانی سے ناک کو صاف کر سکتے ہو۔ نمک مائلڈ انفیکشن کو آسانی سے ختم کر سکتا ہے جو ایک بہت سیف میتھڈ ہے۔ ناک صاف کرنے کے لیے آپ بیبی شیمپو بھی یوز کر سکتے ہو۔ بیبی شیمپو ریشے کے ساتھ اچھی طرح ڈیزالو ہو کے باہر نکلتا ہے۔ ایڈلٹ شیمپو کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایڈلٹ شیمپو میں بہت کیمیکل ہوتی ہے جس سے ناک میں اریٹیشن پیدا ہوتی ہے۔ آیوڈین اور پائیوڈین سے بھی آپ ناک کو اچھی طرح صاف کر سکتے ہو۔ فوڈ الرجی کی وجہ سے بھی گلے میں ریشہ پیدا ہوتی ہے، مطلب جتنے بھی آپ ڈیری پروڈکٹ یوز کرتے ہو خاص طور پر شوگر انفلیمیشن کاز کرتی ہے۔ اپنے کھانے میں لہسن کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ یہ اینٹی مائکروبیل ہے جو آپ کی امیون سسٹم کو اسٹرانگ بنانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔